السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 30۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ نسیم بیگم جمیلہ بیگم کے گلے لگتی ہوئی مخاطب ہوئیں۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ اور میری بیٹی کدھر ہے؟ خیر مبارک، مگر بھائی صاحب کہاں ہیں؟ وہ دراصل اپنے ایک دوست کی طرف چلے گئے ہیں، تو میں یہاں سے علینا کو لے کر سیدھا لاہور چلی جاؤں گی۔ علینا ہے کدھر اور باقی گھر والے کہاں ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جمیلہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب گھر میں ہی موجود ہیں۔ لڑکیاں عید کی نماز کے بعد تیار ہونے پہنچ گئی ہیں اور باقی سب دربان میں سب کے ساتھ بیٹھے شیر خورمے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹھیک، کہتی وہ نسیم بیگم کے ساتھ دربان میں پہنچ گئیں۔ سب سے مل کر عید کی اور عمرے کی مبارکباد وصول کر کے وہ صوفے پر براجمان دادی جان سے باتیں کرنے لگیں۔ تبھی ارہا، زویا اور علیشا نے ان سے مل کر شاہ سے عید دے ہمیں کا شور ڈال دیا۔ تم لوگ بھائی اور چچا جان وغیرہ سے لو، میں لے کر آتا ہوں، کیونکہ نئے نوٹ لیے بغیر تو تم لوگوں کی عید نہیں ہوتی ہے، اس لیے انتظار کریں۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح کف فولڈ کیے، کلائی میں گھڑی پہنے، بالوں کو ایک طرف سیٹ کیے، مونچھوں کو شہادت کی انگلی سے سیٹ کیے، وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ الماری سے پیسے نکالتے ہوئے اس کی نظر خاکی رنگ کے لفافے پر پڑی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اس لفافے کو اٹھایا اور آنکھیں موند کر کچھ سوچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ دیا، جہاں وہ فوشیا رنگ کی لانگ فراک پہنے جس پر گولڈن رنگ کے پھول کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ چاکلیٹ براؤن رنگ کے بالوں کا سٹائل بناتی خوبصورت ہی نہیں بلکہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر نمایاں ہونے والے ڈمپل اور فوشیا رنگ اسے انتہائی وجاہت بخش رہا تھا۔ نوک نوک، آ جائیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز پر جھکی وہاں سے پونی نکالتے ہوئے بولی۔ اس نے گلا کھنکھارا۔ کھانسی کی آواز پر وہ فوراً مڑی۔ شاہ، آپ یہاں؟ بالوں میں پونی ڈال کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس کے پورے وجود کا جائزہ لیا۔ وہ اس کی بیوی تھی جو آج دل سے تیار ہوئی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر کمنٹ ہونے والا جملہ یاد آیا، یار یہ بندہ ہارٹ اٹیک کرانے تک کی صلاحیت رکھتا ہے، لڑکیاں یوں ہی اس کے پیچھے نہیں مرتی۔ آج بالکل ویسا ہی جملہ اس کے دل نے بھی اپنی بیوی کے لیے ادا کیا تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ اس کے دل نے کہا تھا، کچھ تو ہے حسن شاہ تمہاری بیوی میں، ورنہ یوں ہی تو حسن شاہ اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہوا نہیں پھرتا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے اپنی انگلیوں کو توڑ مروڑ رہی تھی، تبھی وہ اندر کی طرف سانس کھینچ کر اس سے مخاطب ہوا۔ یہ شاید میں تمہیں آج کے دن دینے نہیں آتا، مگر یہ ایک خوشی کی چیز ہے اور آج موقع بھی خوشی کا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس خوشی کے دن ہی تمہیں یہ دیا جائے تاکہ تم اور زیادہ خوش ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ماہی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس خاکی کاغذ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری خوشی، وہ خوشی جس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ آزادی کے صفحات ہیں اس میں، سائن کر کے مجھے دے دینا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کہہ وہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں اور سن دماغ سے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ طلاق کے پیپرز؟ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ بڑبڑائی۔ اس کی محبت کی کہانی کو منظر پر آئے بغیر اختتام کی وادیوں میں جانا تھا۔ وہ ایک دم سے وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ وجود تھا کہ بالکل بے قابو سا ہوا کانپ رہا تھا، آنسو پورے چہرے پر ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ زمین کو دیکھتی وہ اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔ سانسوں میں آیا دھیما پن اسے شہ کی طرح آزاد کرنے کو تیار کھڑا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس نے جدائی کا سرٹیفکیٹ نہیں تھمایا تھا۔ خود کے وجود کو کوستی گھن کھاتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس میلاد خواں کے تمام الفاظ اسے یاد آنے لگے تھے۔ اس رات دیکھا خواب کاش حقیقت پا جاتا، جیسی سوچیں اس کے ساتھ چمٹنے لگی تھی۔ رو رو کر ہلکان ہونے کے بعد وہ ان کاغذات کو الماری میں رکھ کر منہ دھو کر نیچے کی طرف چل دی۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں آئی لالی اسے ایک عجیب قسم کی جاذبیت بخش رہی تھی۔ اندر کی ویرانی کو سمیٹے وہ دادی جان کے قریب آئی۔ سب سے عید مل کر وہ فرینچ والٹ رنگ کی شارٹ فراک پہنی علینا کو آسائشی نظروں سے دیکھتی اس کے گلے جا لگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ آہستہ سے اس سے جدا ہوئی۔ آیت، چائے بن گئی ہے، چائے بن گئی ہوگی، لے کر آؤ۔ نسیم بیگم نے آیت سے فوراً کہا، میں لے کر آتی ہوں، آپ رہنے دیں، اور ویسے بھی اب تو آپ کی اتنی پیاری سی دیورانی بھی آنے والی ہے، تو آپ ان سے مل کر باتیں کریں، کیونکہ یہ ابھی تو جا رہی ہیں، میں چائے لے آتی ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ نسیم بیگم نے آیت کے بولنے سے پہلے میٹھے سے منہ سے جواب دیا۔ علینا، جاؤ وہ ڈریس لے کر آؤ جو تمہارے نکاح کے لیے پسند کیا ہے، باجی کو دکھاؤ کتنا خوبصورت ہے۔ خالہ جان، میں وہ ڈریس نہیں پہنوں گی، بلکہ شاہ ایک فلیمنگو رنگ کا لہنگا لے کر آیا تھا لاہور سے، تو میں وہ پہنوں گی۔ ماشاءاللہ، مجھے تو بتایا ہی نہیں، بڑی بات ہے، پہلے ہی کہہ دیتے کہ اپنی مرضی کا ڈریس لے کر دینا ہے تو میں پہلے ہی یہ نہ لیتی۔
नसीम बेगम मुस्कुराते हुए शाह की तरफ देखते हुए बोली, जहां वो फटी आंखों से उसे देख रहा था। वो ड्रेस कब लाया था? उसे इस झूठ की समझ नहीं आ रही थी। वो सफेद वाला जो लहंगा है वो फिर किसी और फंक्शन पर पहन लेना। वैसे भी नई नवेली दुल्हन हो, कपड़े काम आ जाते हैं। नहीं, वो जो सफेद वाला है वो माही पहनेगी। मेरी शादी है तो मैं चाहती हूँ कि सब बहुत प्यारी लगे। वो आम से लिबास में भी हसीन लगती है, उसे तुम्हारी तरह सजने की जरूरत नहीं है। शाह के दिल ने उसकी बात पर उसे करारा जवाब दिया था। इन तमाम बातों को सुनती वो खुद में जब्त करती चाय की ट्रे को पकड़े अंदर आ रही थी, तभी नसीम बेगम बोली, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरे बेटे के सर पर सहरा होगा। बस कुछ दिन बाद अलीना तुम शाह की बीवी के नाम से पुकारी जाओगी। ये सुनने की देर थी कि माही का जब्त टूट गया और वो चाय की ट्रे उसके हाथ से छूट कर उसके पैरों पर आ गिरी। माही! आयत फौरन से उसके पास भागी। तुम ठीक हो? उसकी आंखें बंद होती और उससे निकलते आंसू ज्यादा जलने का इशारा कर रहे थे, मगर ये आंसू उस जलन के कहाँ थे? ये तो उस जलन के थे जो जलन दिल में उस आग ने लगाई थी। उसको कमरे में भागता देख उसका दिल उछल कर बाहर आया था। चाहते हुए भी वो उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख पा रहा था। मजबूरी की आज इंतहा हुई थी। और वो कितना मजबूर था, आज उसे इस बात का इल्म हुआ था। सब में बातों को मनवा लेना ये कमाल नहीं था, दिल को खुश करके सबको अपनी बात के लिए कायल कर लेना कमाल था। और ये कमाल उसने कभी किया ही नहीं था। वो तो खुद को छोड़कर बाकियों की खुशियों में उन्हें खुश करके उस बात को कमाल समझता आया था कि सब उसकी मानते हैं, मगर हकीकत अफशां हो गई थी। उसकी खुशी जहां वो अकेला राजी हो वो उसको कभी नहीं पा सकता है। यानी साबित हुआ था कि वो अपनी मर्जी से अपनी खुशियों के सफर पर नहीं जा सकता था। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, फिर खाला जान मैं आपको छोड़ दूंगा। अंकल ने कॉल की थी कि आप लोगों को छोड़ दूं। अपनी बात कहकर वो जवाब सुने बगैर अपने कमरे की तरफ गया और ओरिएंटल जेल उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ दिया। माही क्या है, पाँव जल गए हैं? ये लगा लो प्लीज, नहीं तो निशान ढल जाएंगे। आयत आप ही निशान पहले ही बहुत हैं और डलने से फर्क नहीं पड़ेगा। सीना खुलता नहीं है, वरना मैं दिखाती इस पर कितने जख्म हैं। वो एकदम से बिलखती हुई फट पड़ी थी। क्या हुआ है माही, ऐसे क्यों कह रही हो? आयत परेशान होते हुए बोली, जबकि वो दरवाजे से थोड़ा पीछे खड़ा उसके दिल की भड़ास को सुन रहा था। मेरी जिंदगी उजड़ गई, हुआ ये कि मुझे तलाक हो गई, मैं हार गई। आंसुओं का रेला चेहरे पर सजाए वो बिलखती हुई नीचे जमीन पर बैठ गई। आप ही वो इंसान मुझे समझा ही नहीं। उसने मुझे, मेरे जज्बात, मेरे दिल सबको इस कागज को थमाकर ठुकरा दिया। आप ही मेरी मोहब्बत, मेरा पाकीज़ा रिश्ता उस इंसान के आगे हार गया। मुझे वो नहीं मिला। वो जमीन पर बैठती ज़ारो कतार रोने लगी, जबकि वो दरवाजे की ओर में खड़ा उसके अल्फाज सुनकर लरज उठा था। उसका गुस्सा, बेमुरवती जलन सबकी वजह उसे मिल गई थी। माही, तुमने उसे बताया है? क्या कोई बात की है? ऐसे कैसे वो तुम्हें ठुकरा सकता है? आयत खून के आंसू अपने अंदर उतारते हुए जमीन पर उसके सामने बैठती हुई बोली, क्यों बताऊं मैं उसे? नजर नहीं आता क्या? आंखों पर पट्टी बांध रखी क्या उसने? नहीं बताना मुझे अब कुछ भी। क्यों बताऊं मैं? हाँ, उसे नजर नहीं आता क्या? वो बहरा है जो उसे मेरे दिल की खराश, चीखें, दर्द भरी कोई सी ये दबती आवाज नहीं सुनती? ये अंधा हो चुका है जो उसे मेरा बिलखता चेहरा, बहते आंसू और चेहरे पे फैली ये जर्दगी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के नजर नहीं आते? या वो गूंगा है जो मेरी अजियत का तो ना सही मगर मेरी उस उजाड़ हालत पे ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या हुआ है? मेरा रातों को उसके लिए जागना, उसका इंतजार करना, उसके लिए खाना बनाना, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। एक बार भी उसने मेरी आंखों में अपने जज्बात नहीं देखे क्या? बहुत बुरा है, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है। एक गहरी आह भर कर वो कहती आयत के गले लग गई। तभी आयत की अचानक बाहर नजर पड़ी, जहां खोया सा शाह उसको इस हालत में देख रहा था। अभी आयत ने बोलने के लिए लब खोले थे कि शाह ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा किया और वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा बंद किए वो ड्रेसिंग टेबल के पास आ खड़ा हुआ। वो तुम्हारी है, शीशी ने बाजियाब कराया था। उसकी मोहब्बत के इकलौते वारिस तुम हो। दिल एक अदा से उसमें गूंजा था। उस पर हक सिर्फ तुम्हारा है और ये हक आज दो तरफा हो गया। उसकी आंखों ने मुस्कुराकर शीशे में देखकर खुद को याद दहानी करवानी थी। वो आज वाकई में मुस्कुरा उठा था, बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट जो बाबा के होने के वक्त उसके चेहरे पर कभी कभार नमूदार हुआ करती थी। वो मेरी है, उसके होठों ने लड़खड़ाते हुए बोला। मेरा एक तरफा इश्क दो तरफा हो गया। मुझे मेरी मोहब्बत, उसमें किए जाने वाला सब्र का सिला मिल गया, मगर मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सका हूँ। अब मुझे एक बेहतरीन शौहर बनना है। अच्छा बेटा, अच्छा भाई तो शायद कहीं ना कहीं मैं बन चुका हूँ, मगर अपनी बीवी के मामले में मैं बेहतरीन नहीं रह सका हूँ। मगर जो भी हो, मैं वादा करता हूँ माहीन तुमसे, मैं कभी तुम्हें खुद से एक मिनट सेकंड के लिए भी दूर नहीं करूँगा। नॉक नॉक, आ जाएं। वो ड्रेसिंग टेबल से हटकर बाहर मुखातिब हुआ। साहब जी आपको नीचे बुला रहे हैं, मुलाजमा ने आकर इतला दी। वो फौरन ही उसके आगे निकलकर बाहर निकल गया। बेड के कोने के साथ सर लगाए वो सामने देख रही थी। वो मेरा था कभी और अब नहीं है। ये तड़प मुझे पल पल मारेगी
اور وہ بھی ایسی موت جس میں حواس موجود ہوں گے، جس میں صرف اندر کی ماہین ٹوٹے گی۔ ایک اور بات، پہلے بھی جھوٹ کے پنجرے میں سچائی سے دور میں اپنے اس طلسم میں مست تھی۔ آپ نے آ کر میرا وہ طلسم توڑ دیا، میرا وہ پنجرہ توڑ کر آپ نے مجھے سچ کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ سہ ہی رہی تھی کہ ایک اور نیا کھیل شروع ہو گیا۔ اس سچ سے، اس کھیل سے نکل کر میں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھی تھی، ایک نیا سفر، ایک نیا سورج دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر وہاں بھی آپ اس سورج کے گرد اپنا وجود کھڑا کر کے میرے سامنے اندھیروں کو لے آئے، اور جب مجھے اس اندھیرے کے سفر میں زندگی کو گزارنے میں سکون آنے لگا تو آپ نے وہاں سے بھی خود کو نکال دیا، میرے سامنے روشنی کو لا کھڑا کیا۔ جب ایک نئی زندگی کی روشنی کے لیے میں نے گھر سے قدم اٹھایا تھا، تب آپ کو مجھے اندھیرے میں خود کے وجود سے جوڑ کر رکھنا تھا، اور اب جب مجھے آپ کا وجود منظور ہے، آپ کا سایہ، آپ کی قربت، آپ کا احساس، آپ کا ہر لمس جب میرے دل نے، میرے وجود نے خود میں پیوست کر لیا، تو آپ اس سب کو میرے اندر سے نوچنے پر تلے ہیں۔ جب آپ کے سنگ سفر کی خواہش مند تھی، تب آپ نے مجھے اپنے راستوں سے ہی دور دھکیل دیا، اور جب آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، تب آپ مجھے اپنے ساتھ باندھ کر لے آئے تھے۔ وہ حفاظت جو آپ میری کرتے تھے، اس میں کبھی کوئی جذبہ نہیں تھا کیا؟ کیا وہ سب صرف ایک ذمہ داری تھی، بابا سے کیا گیا وعدہ تھا؟ میرا وجود، میں خود کہیں معنی نہیں رکھتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھ کر آنسو بہاتی، وہ موم کی گڑیا پگھل کر ایک سخت سی دھات بن چکی تھی۔ کئی لمحے اس نے وہیں ایسے ہی بیٹھے گزار دیے تھے۔ وہ علینا اور جمیلہ بیگم کو چھوڑ کر خانم بی کی بھانجی کے گھر چل دیا تھا، جہاں خانم بی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ میں آؤں گا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ کون سا آج پہلی بار ہوا ہے کہ عید آئی ہے اور تم ملنے آئے ہو؟ تو میں سوچوں کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں، تم تو ہر عید پر آتے ہو، مگر آج میں یہ چاہتی تھی کہ تم ماہی کو ساتھ لے کر آتے، مگر خیر، اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سمجھدار ہو، سب جانتے ہو، اپنی زندگی کے اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو، جو کرو گے وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اس لیے میں جانتی ہوں بہترین کرو گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں واقعی میں اب اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کروں گا، اور یہ اب ضروری بھی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میری برداشت سے باہر ہیں۔ اب ان سب کو ٹھیک کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر خانم بھی اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا مسکرانے لگا۔ تڑپ رہی ہوگی، بہت غصہ ہوگا، دل کر رہا ہوگا کہ سامنے آ جائے اور اس کے سر کے دو کر دوں، مگر یقین کرو میں بھی تم سے کچھ ایسا ہی چاہتا ہوں کہ مجھ پر چیخو، چلاؤ اور روتی ہوئی میری بازوؤں میں سمٹ جاؤ۔ یہ ماہی کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہی ہے، زیادہ جلا تو نہیں ہے؟ دادی جان نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں امی جان ٹھیک ہے، آیت نے دوا لگا دی ہے، جلا نہیں زیادہ، تھوڑی دیر سو گئی ہے، شام میں کہوں گی کہ اٹھ کر آپ سے مل لے۔ ارم بیگم نے دادی جان کو فوراً جواب دیا۔ چلو یہ بھی بہترین ہے، عید کے دن میری بچی جل گئی، ہادی کو کہنا آیت کا صدقہ دے، اللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر سے دور کریں، آمین۔ مسکرا کر کہتی سمینہ بیگم دربان میں آئی۔ السلام علیکم امی جان، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ عید کی مبارکباد اور تحائف دے کر سمینہ بیگم اور ارم بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، تم بتاؤ کیسی ہو؟ شکر اللہ پاک کا۔ یہ علینا کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ چلی گئی ہے، شاہ چھوڑنے گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سمینہ بیگم آہستہ سے مسکرا دیں اور باتوں میں مشغول ہو گئی۔ باتیں شاہ کی شادی، کمال صاحب اور جمال صاحب کے بچپن، بچوں کا بچپن، آج یہ تینوں بہن بھائی صدیوں پرانی گفتگو میں مصروف تھے۔ وقت پر لگا کر اٹھ چکا تھا، باتیں کرتے، عید کے موقع پر بنے میٹھے لوازمات کھاتے۔ کب انہیں شام سے رات ہو گئی، اس بات کا علم انہیں تب ہوا جب آیت نے آ کر سب کو رات کے کھانے کے لیے بلایا۔ 8 بج گئے ہیں؟ سمینہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ 8:30۔ جمال صاحب نے گھڑی سے وقت دیکھتے ہوئے سمینہ بیگم کی توصیح کی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کتنی جلدی گزر گیا۔ سمینہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، وقت کا پتہ بھی کیسے چلے گا، اتنے عرصے بعد آپ سب ایسے خوشی کے موقع پر اکٹھے جو ہوئے ہیں۔ آستین اوپر چڑھائے شاداب سے چہرے کے ساتھ اندر آتا شاہ سمینہ بیگم کے آگے سر جھکا کر بولا، چھوڑ آئے اور آنے میں اتنی دیر کر دی؟ جی، خانم بی کے پاس چلا گیا تھا، وہاں وقت کا پتہ نہیں چلا کہ کب اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ اچھا چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، نسیم بیگم نے فوراً بات کاٹ کر کہا۔ جی اچھا کہہ کر وہ دادی جان کے کمرے سے ہاتھ منہ دھو کر ٹیبل پر پہنچ گیا۔ سب کو کھانے پر موجود دیکھ کر اس نے آیت کی طرف نظر اٹھائی، مگر آیت آنکھیں جھکا کر کھانا سرو کرنے لگی، جیسے اس کی آنکھوں نے سوال کیا ہو، ماہی کہاں ہے؟ اور آیت کی جھکتی نظروں نے مجھے نہیں پتا ہے کہ سگنل کو سمجھ کر وہ لب کاٹ کر اپنی پلیٹ پر متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھا کر وہ سب کے ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، مگر دل اور دماغ دونوں کہیں اور تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا اس لڑکی نے۔ بہت اذیتناک لمحات سے گزری ہونا تم ماہین، مگر میں وعدہ کرتا ہوں یہ سب آخری تھا۔ اس کے بعد سے صرف خوشیاں ہوں گی، کہانی ہوگی ہماری کہانی، جس میں محبت، بھروسہ، یقین، ساتھ کے سفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خود سے ہم کلام ہوتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10 بج چکے ہیں،
مجھے بات کرنی ہوگی. صبح کا سورج میں اس کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی. کہیں خود کے ساتھ تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. خود کو تسلی دیتا وہ جلدی سے اٹھا. میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. تھک چکا ہوں. صبح ملاقات ہوگی. ہاں جاؤ. ہم بھی بس جانے لگے ہیں. ایان زویا کو دیکھو کدھر ہے. سمینہ بیگم نے فوراً جواب دیا. چلیں پھر ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اللہ حافظ. ایان کے گلے لگ کر شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. فریش ہو کر اس سے بات کرتا ہوں. خود تو آ کر کچھ کہے گی نہیں. جتنی جذباتی ہے کہیں نہ کہیں تھا مجھے کہ آ کر لڑے گی مگر نہیں. خاموش رہنا ہے. مگر جو بھی ہے بات تو کرنا ہوگی. ایروسپیس اورنج رنگ کی شارٹ فراک، کالے رنگ کا ٹراؤزر اور دوپٹہ پہنے، ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ آنکھوں کے آنسوؤں کو اندر ضبط کرتی گہرا سانس لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی. ناک ناک. یس. بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتے اس نے اندر آنے کی اجازت دی. السلام علیکم. جانی پہچانی آواز سن کر شاہ نے تولیہ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ ٹھیک. وہ بہت بے نیازی سے بولی تھی. میں یہ پاسپورٹ دینے آئی تھی. پاسپورٹ؟ وہ تولیہ سٹینڈ پر ٹانگتے ہوئے ناسمجھی سے بولا. طلاق کے بعد میں اور آپ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تو اس لیے بہتر ہے کہ میں باہر چلی جاؤں. اور آپ کے تو بہت سے ذرائع ہیں. آپ کے لیے سب کو منانا اور مجھے سب کی رضامندی سے گھر سے بھیجنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کی بات کی تو ویسے سب مانتے ہیں. بہت قدر ہے آپ کی باتوں کی. ہو بھی کیوں نہ. آپ سب کی چھوٹی چھوٹی بات کو جو پورا کرتے ہیں. جسے جو چاہیے ہوتا ہے آپ اسے ضرور دیتے ہیں. تو آپ کی باتوں کی قدر تو ہونی چاہیے. دوپٹے کو گلے میں رول کیے اونچی ہیل پہنے وہ براؤن بالوں والی لڑکی تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ شاہ کی من جانب کھڑی تھی، جس کے سراپے کو شاہ پیر سے چہرے تک اپنی گہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ خوبرو تقریباً 6.5 فٹ کا جوان جو کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نظریں ایک حسین عورت پر ٹھہرنے لگی تھی. اب وہ ایک چہرے کو بھرپور نظروں سے تعقب کرنے لگا تھا. وہ منکوہا تھی اس کی، جسے اس نے روز اول سے چاہا تھا. تم لاہور چلی جانا اور پھر واپس آ. شاہ نے اسے اکساتے ہوئے کہا. کیا لگتا ہے مسٹر حسن شاہ آپ کو ہر جگہ آپ اپنی چلاتے ہیں تو یہاں بھی آپ کی ہی چلے گی؟ آپ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہوگا. طلاق کے بعد عدت پوری کرنی پڑتی ہے اور کون سا قانون بیوی اور شوہر کو ایک گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہے؟ جب میرا آپ سے تعلق نہیں تو میں آپ سے جڑی چیزوں سے تعلق کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ سے تعلق ختم کر کے آپ سے جڑی چیزوں سے تعلق رکھ کر میں خود کو اذیت نہیں دے سکتی. شاہ جو پلک جھپکے بغیر غصے میں بولتی ماہی کو دیکھ رہا تھا. اس لیے پلیز جتنا آپ کر چکے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ جناب. اب یہ احسان بھی کریں. کہہ کر ماہی مڑ گئی. بیڈ کے پاس کھڑا شاہ مونچھوں میں مسکراتا اسے خود سے دور جاتا دیکھنے لگا. میرا پاؤں. وہ ایک دم سے نیچے زمین پر جھک گئی. کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ دکھاؤ. وہ بھاگ کر اس کے پاس زمین پر جھکتا ہوا بولا. نہیں میرے بہت درد ہو رہی ہے. وہ درد سے کوہرائی. ماہی دیکھنے تو 2 ہاتھ ہٹاؤ گی تو میں دیکھوں گا نا کہ کیا ہوا ہے. میں ٹھیک ہوں. چھوڑ دے میرا پاؤں. کہتی ماہی اٹھنے لگی. تبھی شاہ نے اسے بازو میں بھر کر بیڈ پر ٹیک دیا اور اس کے پاؤں پر جھکا. مجھے چھوڑو. وہ ہاتھ پیر مارتی بیڈ سے اترنے لگی. تمہیں سنتا نہیں ہے؟ ہر وقت اپنی منمانی کیوں کرتی رہتی ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ماہی اس کے اس روپ پر چپ چاپ شاہ کی طرف دیکھنے لگی. اتنی پرواہ ہے اگر میرے تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہونے سے آپ کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں تو پھر یہ دوری کیوں؟ یہ مجھے خود سے دور کرنے کا اتنا سنگین اور ظالم فیصلہ کیوں کیا؟ میرے جذبات میں اتنا بھی اثر نہیں کہ وہ آپ کے دل کو میرے لیے دھڑکا سکے؟ کیا میرا یوں آپ کی عزت کرنا، آپ کے آگے خود کو جھکا دینا کوئی اثر نہیں رکھتا؟ میں کیا سے کیا ہو گئی اور یہ بدلاؤ، یہ رنگ، یہ تبدیلیاں آپ کے دل کو ذرا بھی یہ احساس نہیں دلا سکی کہ آپ کے دل کی ضرورت ہے کسی کو؟ مجھے خود سے روشناس کرا کر کیا آپ کی سانسوں نے میرا نام نہیں لیا؟ اتنا بھی اثر نہیں رکھ سکی یہ پاکیزہ محبت کہ آپ کے دل کو نہیں بتا سکی کہ کوئی آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہے؟ وہ اس کا اپنا پیر سیدھا کرتے دیکھتے دل میں سوچنے لگی، مگر دل تو بس کہہ ہی سکتا تھا. جواب تو کوئی اور اپنے اندر لیے بیٹھا تھا. پاؤں سیدھا کرو ماہی اپنا. ماہی. شاہ نے ماہی کے ہاتھ کو ہلکا سا چھوا. ماہی ایک دم سوچوں کے محور سے باہر نکلی. پاؤں سیدھا کرو. اس تکیے پر رکھو پاؤں. تبھی شاہ ماہی کے اوپر صحیح سے کمبل دینے لگا. ٹھیک ہوں اب میں مجھے شاہ نے ماہی کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھی. کہا ہے نا چپ چاپ لیٹ جاؤ. اگر نہیں لیٹنا تو یہیں ٹیک لگا کر بیٹھی رہو، مگر پہلے یہ ٹیبلٹ کھا لو. ایک تو نیند آ جائے گی اور درد بھی کم ہوگا. دوا اور پانی کا گلاس پکڑا کر شاہ نے کمرے کا دروازہ لاک کیا. یہ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ ماہی نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا. کیونکہ مجھے میری بیوی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی ایک مہر ثبت کی. اس کے اس رد عمل کو دیکھ کر ماہی ہکی بکی تھی. درد تھا کہ ایک دم سے ہوا میں اڑ گیا تھا، جیسے درد پر کوئی جادو کی مہر لگ گئی ہو جو اس کے پیر سے سارا درد چھین کر لے گئی ہو. مجھے میرے کمرے میں جانا ہے. خود کو سنبھالتی وہ اٹھنے لگی.
تو شاہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ سے ٹیک دیا۔ کہاں جانا ہے؟ بیوی شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی ہے، کہیں اور تو نہیں، تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہارے شوہر کا کمرہ ہے یہ، تو چپ چاپ کر کے لیٹ جاؤ۔ شاہ مجھے جانا ہے۔ غصہ اور نمکین پانی کا ملا جلا تاثر لے کر وہ کمبل ہٹا کر اٹھنے لگی، تبھی شاہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ جو اتنی اکڑ مجھے اب دکھا رہی ہو، پہلے دکھا لیتی، دونوں کو دور تو نہ رہنا پڑتا۔ ایک بار آ کر کہہ دیتی، کہنا نہیں تھا تو ایک بار آ کر گلے لگ جاتی، ضد کر لیتی، حق جتا لیتی، کچھ تو کرتی، بس ایک بار۔ مگر تم نے چپ کر کے وہ پیپرز تھام لیے۔ وہ اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تسلی بخش انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ آنکھوں کو پانی سے بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کر لیتے، مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، عمل پیرا ہونا مشکل۔ آپ آ جاتے، کہہ لیتے، پوچھ لیتے، یہ کاغذات بنوانے سے پہلے ایک بار آ کر پوچھ لیتے کہ طلاق چاہیے ہے، مگر نہیں، آپ کو تو فیصلہ کرنا تھا۔ میں آیا تھا ماہی، گلے لگایا تھا تمہیں میں نے، یہاں تک تمہارے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر بھی ثبت کی تھی، اور سوچا تھا کہ جلد تمہیں سب بتا دوں گا، مگر تم نے طلاق کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر وہ جان لینے کی کوشش، تو کیا کرتا پھر؟ تمہیں وہ سب دینا ہی تھا جو چاہتی تھی۔ میرے بس میں نہیں تھا تمہیں تکلیف دینا، خود برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری امڑتی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے آنسوؤں سے تر ہوتے چہرے کو اس نے اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ تم روتی ہوئی مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر تم نے اپنا دل اسی آنسوؤں پر ہی ہرایا تھا۔ دل نے اندر دستک دے کر مداخلت کر کے سچ بتایا تو وہ اپنے اندر کی آواز پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں جتنا روئی ہوں، جتنا بھی، سب آپ کی وجہ سے روئی ہوں۔ آپ نے رلایا ہے ہمیشہ مجھے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ برے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اور اسی برے شخص سے تمہیں محبت ہے؟ اس نے اظہار طلب کیا۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے۔ ماہی نے فوراً منہ بسوڑتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک، کہتا وہ چھلانگ لگا کر بیڈ کے دوسری طرف جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اب بولو، اگر محبت نہیں ہے تو میرا انتظار کیوں کرتی تھی؟ اس کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر اپنے گرم ہاتھ کے نیچے رکھتے اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وہ اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ میں نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولی۔ بس کر دو نہ جانے حسن، اب جان لوگی کیا؟ اللہ نہ کرے۔ ماہی نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر دیکھ کر اس نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ مجھ سے ہمیشہ اتنی ہی محبت کرنا کہ میرا دور جانا تمہارے چہرے پر سنجیدگی بکھیر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس وقت تک چاہوں گا جب تک میرے اندر سانس ہے، اور میری چاہت میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آئے نا تو میرے پاس آنا، میرے سینے پر اپنا سر رکھنا اور کہنا الوداع شاہ۔ دیکھنا جان نکلنے والی ہو جائے گی اور پھر راہ راست پر خود ہی آ جاؤں گا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا سنجیدہ سا ہو کر بولا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ آپ کا کیا پتا، آپ کہیں گے چلی جاؤ، میں سیدھا کسی چیز سے آپ کا سر کھول دوں گی تاکہ جتنا گندا خون جمع ہوا ہے نکل جائے اور پھر آپ ویسے ہی ہو جائیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ شاہ نے اس کا سر نیچے کر کے دوبارہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شاہ؟ جی جانے شاہ، آپ کی شادی؟ ہاں شادی، یاد آیا، بھول گیا تھا وہ۔ سچی وہ تو ہوگی، اب دیکھو نا، تم نے اقرار آج کیا ہے اور کچھ دن بعد شادی ہے، تو میں انکار کیسے کروں؟ کچھ دن پہلے بتا دیتی آ کر تو شاید کچھ ہو جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، مگر جانے شاہ تم ہی رہو گی۔ وہ اس کے ناخنوں کو چھوتے ہوئے بہت حساس طریقے سے بولا۔ میں جانے شاہ رہوں گی تو اس کو جانے حسن بنا لیجئے گا۔ اس کی بات پر ہاتھ کھینچتے ہوئے ماہی معصومیت سے بولی۔ آئیڈیا اچھا ہے، مگر چڑیل جانے حسن بھی تمہیں کہہ چکا ہوں، اور جو تمہارا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ایسے تو پھر آپ بھی میرے ہوئے، اس کا مطلب آپ بھی کسی اور کے نہیں ہیں۔ واو، بہت ذہین لڑکی ہو تم، بات کو جلدی پک کر لیتی ہو۔ وہ اس کی گال پر موجود بالوں کو ہٹاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، جو پوچھ رہی ہوں وہ بتائیں، آپ اس سے شادی کریں گے؟ ہاں تو میں کون سا مذاق کر رہا ہوں، اس سے بس شادی کروں گا، باقی رہوں گا تمہارا ہی۔ واہ، بہت اچھی سائیکی ہے۔ اس سے شادی کریں گے تو آپ کو اس پر حق ہوگا اور اس کو آپ پر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو صرف مجھ پر حق ہے اور آپ پر صرف مجھے حق ہے، اور کسی کو بھی نہیں۔ وہ سنجیدہ سی تڑپ کر بولی۔ اس کی اس تڑپ کو دیکھ کر وہ مسکرا پڑا۔ پاؤں دکھنے تو نہیں لگ گیا؟ میں گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا ہوں، اگر درد ہو رہی ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، درد نہیں ہے، آپ نے ایسی ہے پورے پاؤں پر پٹی باندھ دی ہے۔ ہمیشہ لیٹنے دو گی نا ایسے؟ اس نے معصوم سے سوال کیا۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ خاموشی کے سمندر میں نگاہوں کے تبادلے پر مسکرا کر ہارتی ہوئی ماہی نے نظریں گھمائی تو اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے کلاک پر پڑی۔ 3 بج چکے ہیں۔ شاہ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، کوئی اٹھ جائے گا تو دیکھ لے گا، پلیز مجھے جانے دیں۔ 3 بجے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا، ابھی سب سو رہے ہیں سوائے ہمارے۔ فجر کے وقت اٹھیں گے، تب تک میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں گا۔ شاہ دادی جان تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟
وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ماہین، اور اگر نکلیں بھی تو ادھر تو آنے سے رہیں، اور ویسے بھی روم لاک ہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے چپ کر کے بیٹھی رہو، بلکہ لیٹ جاؤ۔ شاہ نے فوراً اس کی گود سے سر اٹھایا۔ نہیں، آپ سر رکھ لیں، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کے کندھے پکڑ کر بولی، مگر وہ اس کے ساتھ ہو کر اس کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، اس کے گرد اپنی بازو کا حصار کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ابھی تو مجھے سب کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو شاہ آپ کی جان ہے، اس کی ایک اور جان ہے جس کا نام ہے ماہین حسن شاہ۔ شاہ، اب تو آپ مجھے ماہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شرٹ پر اپنی انگلیوں سے اپنا نام لکھتی وہ گویا ہوئی۔ نہیں، تم میری ماہین ہو، ماہی تمہیں سب کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس نام سے تمہیں میں پکاروں اس نام سے تمہیں کوئی بھی نہ پکارے۔ شاہ، آپ سب گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ کس معاملے میں؟ وہ اس کے ناخنوں کو موڑتا ہوا بولا۔ شاہ، آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ ایک دم سے سیدھے ہو کر بولی۔ تمہیں پتا ہے یہ جنگلی بلیاں اتنا لمبے ناخن رکھتی ہیں، ٹوٹ نہیں رہے، ورنہ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوٹ جائے۔ سوچو اگر یہ میرے لگ جائے تو؟ پہلے بھی تم نے مارے تھے چڑیل۔ وہ اس کو کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ آپ کو علم ہے کہ آپ بہت برے ہیں؟ ماہی دوبارہ سے اسے دور ہو کر بولی۔ نہیں، علم نہیں تھا، مگر اب ہو گیا ہے۔ مگر فرق کوئی نہیں پڑتا کہ برا ہوں کہ اچھا، بس تمہیں میں قبول ہوں، اتنا کافی ہے۔ شاہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں کے قریب والے شیف کے بال چھوتے ہوئے بولی۔ نہیں، یوں ہی دل کر رہا تھا ایک لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو بس گزارا کر رہا ہوں۔ وہ موبائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ منہ بسوڑ کر ماہی نیچے اترنے لگی۔ آئی لو یو، وہ کچھ لکھتا ہوا بولا۔ وہ مسکرا کر وہیں رک گئی۔ ابھی اس نے جواب کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ فوراً بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کسی پوسٹ پر آئی لو یو لکھنے کا کیا تک ہے؟ پوسٹ پہ کمنٹ کرو نہیں، اپنی ہی مارنی ہوتی ہے اس پاکستانی عوام نے۔ شاہ، آئی ہیٹ یو، میں جا رہی ہوں، کہتی وہ اترنے کے لیے آگے ہوئی۔ میں چھوڑ کر آتا ہوں، 1 منٹ رکو، اور آئندہ تم نے یہ جوتا پہنا نہ تو دیکھنا۔ موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا اور بازو میں بھر کر لے جانے لگا۔ شاہ، میں چلی جاتی ہوں نا، کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی ایسے تو نہیں دیکھے گا؟ ہاں، تمہارے شوہر کے ساتھ ضرور دیکھ لے گا، کہتا اس کے کمرے تک آیا۔ بیڈ پر بٹھا کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے پتا ہے تم نے نماز پڑھنی ہے، مگر دیکھو تمہارے پیر پر پٹی ہے، بہت بری طرح مڑا تھا، گرمائی میں رہا ہے، اب پانی میں ڈالو گی تو یہ نہ ہو کہ اکڑ جائے، اس لیے قضا نماز ادا کر لینا۔ ویسے بھی ساری رات سے جاگ رہی ہو تو اب آرام سے سو جاؤ، 5 بج گئے، کچھ وقت آرام کر لو پھر اٹھ جانا۔ کتنے دنوں کے بعد میں نے آج آرام ہی کیا ہے شاہ، ایک سکون بھرے لمحات۔ پتا ہے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، بلکہ نہیں ہو رہی ہوں، مگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی شادی کسی اور سے، میرا خون سوکھ رہا ہے سوچ سوچ کر۔ جانے شاہ، اپنی سوچ کے گھوڑے نہ بھگاؤ، چپ کر کے سو جاؤ۔ میں نے نماز پڑھنی ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں لاہور چلا جاؤں۔ مگر کیوں؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر کام تو کرنا ہے نا۔ کام نہیں کروں گا تو آپ کے یہ نخرے کیسے اٹھاؤں گا؟ وہ بچوں کی طرح اس کی گال کھینچتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ سن کر ماہی گھٹنوں کے بل بیڈ پر اس کے مقابل کھڑی ہوتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ میری ساری تنخواہ تو تیرے صدقے اتارنے میں اڑ جاتی ہے، ہائے تیری یہ بناؤ سنگھار کے نخرے میں کیسے اٹھاؤں گا؟ واہ، یہ کہاں سے سیکھا بیوی صاحبہ آپ نے؟ ابرو اچکائے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے یہ کہیں سے پڑھا تھا، یاد رہ گیا۔ شاہ، آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی شیف بہت اچھی لگتی ہے۔ میری آپ سے اتنی لڑائیاں نہ ہوتی نا اگر، تو میں بہت پہلے آپ کو بتا دیتی کہ آپ کی یہ بھری ہوئی شیف مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا جی، تو اور کیا کیا پسند ہے؟ وہ مسکرا کر سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولا۔ آپ سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز۔ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اب میں چلوں؟ یہ نہ ہو واقعی کوئی آ جائے۔ ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ شاہ کو جاتے دیکھ ماہی نے روک کر پوچھا۔ میں جاتا ہی نہیں ہوں، آپ حکم کریں۔ ڈرامے باز۔ شاہ کھلکھلا کر مسکرایا۔ چھپ چھپا کر ہونے والی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے وقت مقرر نہیں کیے جاتے، بس جب وقت مل جائے مل لیتے ہیں۔ مگر ملاقاتیں چھپ کر ہو سکتی ہیں، مگر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگر علیشہ یا علینا اس کے پاس بھی نظر آئے نا تو جان لے لینی ہے میں نے۔ ایک کا تو پتہ نہیں، دوسری بہن ہے میری، تو اس کے لیے مت کہو، اور جو دوسری والی ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے اب چپ کر کے سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، کہہ کر وہ جلدی سے باہر آ گیا، جبکہ وہ مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ شاہ، آیت نے ناشتہ میز پر رکھ کر اس کالے سوٹ میں ملبوس شاہ کو آواز دی۔ جی بھابی۔ وہ ایک دم سے مڑ کر آیت سے مخاطب ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں بھابی، میں اس کو اتنا نہیں چاہ سکتا جتنا آپ یا چچا چچی جان چاہتے ہیں، مگر اتنا ضرور چاہوں گا کہ اس کی آنکھ کبھی نم نہ ہو، اس کی حسرتیں، خواہشات، نخرے اسے کبھی یہ نہ لگے کہ وہ پورے نہیں ہوئے، یہ میں اٹھا نہیں سکا۔ وہ میرے دل میں جس مقام پر آج ہے تا حیات اسے اسی مقام پر رکھوں گا۔
جیسے مجھے یہ بات قبول نہیں ہے کہ میری بہن کی آنکھ میں کوئی آنسو ہو، اس طرح مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میری بیوی کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے سے ادا ہونے والے الفاظ کو سن کر آیت دل سے مسکرا اٹھی۔ تم بیسٹ بھائی، بیٹے، دیور کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شوہر بھی ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ اسے تم جیسا انسان چاہتا ہے، مگر وہ نادان ہے، بے وقوفیاں کر جاتی ہے۔ پلیز اگنور کر دیا کرنا، آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گی۔ بھابھی، وہ میرے لیے اپنے گھر، اپنی فیملی، یہاں تک اپنے نام کے آگے لگنے والے نام تک کو چھوڑ سکتی ہے، تو کیا میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر سکوں؟ بہترین مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رحم دل اور بہترین ہوتا ہے، اور میں اس بات پر مکمل اتر کر خود پر فرض حکم کی تعمیل چاہتا ہوں۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، بہت وقت لگایا ہے اس رشتے کو نارمل کرنے کے لیے۔ اگر کل وہ سب تو شاید ہم آج جدا ہوتے۔ ایک غلط فیصلے سے سب کچھ خراب کر دیا، مگر اب میں ایسا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے آپ مطمئن رہیں۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، کچھ کام سے باہر جانا ہے۔ اوہو، یہ دیور بھابھی کن باتوں میں مصروف ہیں؟ زویا دونوں کو اکٹھا کھڑا دیکھ کر دور سے بولتی ہوئی آگے آئی۔ اس کو جواب دینے کے بجائے شاہ نے اس سے سوال کیا، تم گئی کیوں نہیں رات؟ پھپھو وغیرہ تمہیں لینے آئے تھے؟ جی بھائی، وہ بات کو ادھورا چھوڑے وہ ایک دم سے سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاہ نے آگے آ کر اسے پکڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے بھائی، بس ایسے ہی 4-5 دن سے چکر محسوس ہو رہے ہیں۔ 4-5 دن سے چکر آ رہے ہیں تو تم اب بتا رہی ہو؟ بھابھی آپ اسے کمرے میں لے کر جائیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بات کو دوبارہ نامکمل چھوڑ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر بھاگ گئی۔ شاہ تم ڈاکٹر کو بلاؤ، میں اس کو دیکھتی ہوں، کہتی آیت جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی اور وہ ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد پورا سید ولا خوشی سے جھوم رہا تھا۔ زویا ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم اور ایان سید ولا پہنچ چکے تھے۔ سب زویا کے بیڈ کے گرد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یار زویا، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت پیاری سی بیٹی دے اور میں اس کا نام رکھوں گی۔ ماہی نے دلچسپی سے بیڈ سے ٹیک لگائی زویا کو کہا۔ بالکل چھوٹی سی پیاری سی بہن صاحبہ، آپ رکھ لینا، مگر اس سے پہلے مزیدار سی چائے پلا دیں۔ ایان نے مسکرا کر ماہی کو جواب دیا۔ جی۔ مسکرا کر ماہی کچن کی طرف بڑھ دی، جبکہ وہ اسے گہری سی نگاہ سے دیکھ کر سب کو مصروف پا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ گلا کھنکار کر سینے پر بازو براجمان کر کے اسے دیکھنے لگا، جو بالوں کا جوڑا بنائے موتیا رنگ کا لون کا سوٹ پہنے دوپٹہ ہینڈل پر رکھے چائے بنا رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ مڑے بغیر شاہ سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں؟ وہ کچن کی بالکنی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے دلوں کو الہام ہو جاتے ہیں، اور جب الہام ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے۔ اچھا جی، تو کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ شوق سے انداز میں اس کے پاس شیلف پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ اتنی کہ میں چاہتی ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں، کسی نے دیکھ لیا نا تو ایسے ہی آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی، مسائل ہوں گے، اس لیے پلیز یہاں سے جائیں۔ چولہے کو آہستہ کرتے ہوئے وہ اس کو دیکھے بغیر بولی۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے میری شادی کروانے کا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ مسکراتا ہوا بولا۔ شاہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، کوئی دیکھ لے گا ایسے ہی۔ تبھی شاہ گلا کھنکار کر بولا، میری چائے میں چینی نہیں ڈالنی ہے، مجھے ایسے ہی چائے نکال دو۔ کیا؟ ماہی آنکھیں سکیڑے اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفت بیگم کچن میں آتی ہوئی بولی۔ چچی جان، وہ چائے چاہیے تھی مگر اس نے چینی ڈال دی ہے، مجھے پھیکی چائے پینی تھی۔ اس کو کہا ہے مگر یہ میڈم حاضر جواب ہیں، تو پلیز آپ چائے بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ استغفر اللہ، کتنی صفائی سے جھوٹ کہہ کر اوپر چلے گئے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں تم کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو؟ ماہی کو سوچ میں مصروف پا کر عفت بیگم نے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ جی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، تمہارے چاچو کی چائے میں پتی کم ڈالنی ہوتی ہے تو وہی بتانے آئی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، میں نے ان کی چائے نکال دی ہے، آپ یہ لے کر جائیں، میں باقی سب کی لے کر آتی ہوں۔ اچھا کہہ کر عفت بیگم مسکرا کر وہاں سے چلی گئیں، اور ماہی سب کی چائے ٹرے میں رکھ کر دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی رشیدہ نسیمہ بیگم کا بجتا ہوا فون اٹھا لائی۔ باجی کا فون ہے، انہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں، یقیناً وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، تحمل سے سننا، کیونکہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بہت سوچ کر لیا گیا ہے۔ خیریت تو ہے باجی؟ نسیم بیگم ایک دم چائے کا مگ نیچے رکھ کر بولی۔ ہاں خیریت ہے، بات یہ ہے کہ ہم لوگ لندن جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور علینا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ میری بیٹی اور تمہارا بیٹا ایک ساتھ کبھی رہ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، اور یہ فیصلہ علینا نے خود کیا ہے۔ بس اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، ورنہ میں یہ رشتہ بہت پہلے ختم کر دینے کے حق میں تھی۔ مگر باجی، ہیلو، مگر دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے بہو؟ کیا کہہ رہی تھی جمیلہ؟ دادی جان نے تشویش سے پوچھا۔ انہوں نے شاہ اور علینا کا رشتہ ختم کر دیا ہے، نسیم بیگم آہ بھر کر بولی، مگر وہ خوشی سے کھل کر سب کو نسیم بیگم کے ساتھ متوجہ پا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
وہاں موجود کچھ اور چہرے بھی خوشی سے کھلے تھے، مگر سب نے اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر نسیم بیگم کے دکھ میں شرکت کی تھی۔ وہ جلدی سے زینے چڑھتی شاہ کے کمرے کی طرف آئی، جہاں وہ بیڈ کے قریب کھڑا کسی فون کال میں مصروف تھا۔ شاہ، ماہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ I love you, love you, love you, love you, love you so much۔ فون کی دوسری طرف سے اس شخص نے مسکرا کر فون کاٹ دیا تھا، جیسے اس نے ماہی کی اس کے کان میں کی جانے والی سرگوشی کو سن لیا ہو اور دونوں کو وقت دینے کے لیے کال بند کر کے چل دیا ہو۔ ہوا کیا ہے؟ شاہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ علینا نے شادی سے انکار کر دیا۔ او میرے خدا شاہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں، مگر یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ آپ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کتنے برے ہیں۔ ماہی نے اس کے سینے کو تھپکا۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ پتہ ہے کون کون سے خیالات تھے جو میرے دل میں امڑ رہے تھے کہ اگر آپ نے شادی کر لی تو، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں آ گئی تو، مگر آپ نے نہیں بتایا۔ بہت برے ہیں آپ، مگر میں نے پھر بھی معاف کیا، کہتی وہ دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ عقل انسان نے خود استعمال کرنی ہوتی ہے۔ کہا تو تھا میں نے کہ شادی تو کر چکا ہوں، اور یہ بھی کہ جہاں تم ہو وہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جس نام سے تمہیں پکارتا ہوں کسی اور کو پکار سکتا ہوں، مگر تم سمجھی ہی نہیں۔ تو اس میں تمہارا قصور ہے، میرا تو نہیں۔ اور ویسے بھی تم نے پورے دل پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ جب قابض اتنا خوبصورت اور دل نشین ہو تو کس کمبخت دل کو ضرورت پڑی ہے اس سے خود کو آزاد کروانے کی۔ وہ اسے اپنی بازو میں بھرے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا ایک ایک لفظ اتنے خوبصورت طریقے سے ادا کر رہا تھا کہ ماہی آنکھیں موندے صرف اسے سن رہی تھی۔ آیت نظریں جھکا کر کمرے میں گلا کھنکار کر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر شاہ ایک دم سے ماہی سے پیچھے ہوا۔ اگر رومانس پورا ہو گیا تو نیچے بھی آ جائیں، تائی جان بہت غصے میں ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ اور ماہی تم، مجھے پتا ہے کہ تم خوش ہو، مگر اتنا ریاکٹ کرو گی تو تمہارے شوہر کا بنا بنایا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ وہ بہت ترتیب سے اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہے مداخلت بند کرو اور یہ جگمگاتے چہرے کو نارمل رکھو۔ اور نیچے چلو شاہ، آپ بھی آ جائیں، تائی جان بلا رہی ہیں۔ ایک منٹ، یہ کون سا پلان ہے جو آپ بھی کہہ رہی ہیں؟ ماہی نے شاہ کو گھورا۔ میں اس سب سے نا واقف ہوں، بھابھی کہہ رہی ہیں ان کو پتا ہوگا۔ میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی میں منصوبے بنا کر چلتا ہوں۔ گمبھیر آواز میں جواب دے کر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہی اور آیت وہیں کھڑی رہی۔ اب تمہیں کس طرح سے کہوں نیچے چلو، اور یہ خوشی کو تھوڑی دیر تک چھپا لو، انکار تو ہو ہی گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دادی جان کہیں گے شاہ اور ماہی، مگر اس کے لیے فی الحال تمہیں اس خوشی کو چھوڑ کر نارمل برتاؤ کرنا ہوگا، سمجھ آئی ہے؟ اب نیچے چلو۔ ماہی کو سمجھا کر وہ اس کی بازو پکڑ کر نیچے دادی جان کے کمرے میں لے گئی، جہاں نسیم بیگم شاہ سے سوال و جواب کر رہی تھی، جن کے وہ اطمینان سے کھڑا جواب دے رہا تھا۔ تم نے اس سے کوئی بات کی تھی نا جو اس نے انکار کیا ہے؟ کچھ بولا ہے تو ایسا ہوا ہے، ورنہ وہ ایسے کچھ بھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھی، یہاں سے خوشی خوشی گئی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ نسیم بیگم شاہ کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی۔ امی جان، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی میری اس متعلق ان سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ تو آپ جا کر بات کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات کرنے پر وہ مان جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لاہور جاؤں گی، اور اگر کوئی بات تمہارے متعلق نکلی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، سمجھ آئی ہے؟ ہادی، مجھے لاہور لے کر چلو۔ غصے سے لال ہوتی وہ اس پر چیخ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور ہادی بھی ان کا احترام کرتا ہوا ان کو ساتھ لے کر جانے کی حامی بھر کر ان کے پیچھے لپک پڑا۔ کمال، مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ہے، آخر کب تک یہ سب کرنا ہے؟ جو جیسا ہے اسے ویسا بتا کر بات ختم کریں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ کو ڈر تھا کسی چیز کا تو کیا ضرورت تھی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ اور ویسے بھی اس لڑکے نے ماہی کو قبول تو کر لیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں علینا کے لیے کچھ ہو۔ اگر نہ ہوتا تو وہ حامی کیوں بھرتا اس رشتے کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے، آپ جانتے تھے اس کا رشتہ طے ہونے والا ہے، اور آپ نے اٹھا کر اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب بھابھی کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پہلے وہ اسے کم تانے دیتی ہیں، اور اب تو بیٹا چھیننے تک کا الزام آ جائے گا۔ کب تک یہ سب سہنا ہے میری معصوم سی بچی نے؟ آپ کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ آپ ایسا کچھ کرتے، کر لیا تھا تو آ کر سب بتا دیتے، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اب یہ ہوگا کہ بھابھی کو لگے گا کہ ہم بھی اس سب میں شامل تھے، اور ہم سب نے سازش رچا کر ان کے بیٹے کو ان سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارم بیگم کمال صاحب کے سر پر کھڑی بول رہی تھیں، اور کمال صاحب تحمل سے ان کی بات کو سن رہے تھے۔ اگر آپ بول چکی ہیں تو میں کچھ بولوں؟ میں ایسا چاہتا ہی نہیں تھا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کچھ ایسا کرنا، مگر جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا تھا، میں اسے ہر قیمت میں ڈھونڈوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کے اس جملے نے میرے اندر سنسناہٹ بکھیر دی تھی۔ جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جان تک دینے کو تیار ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرے گا؟ اور باقی بات رہی اس رشتے کی، تو میں نے اس سے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا چچا جان میں خوش ہوں، میری زندگی میں جو آنی تھی وہ آ چکی ہے، اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا قابل انسان نہیں ہوں کہ دو لڑکیوں کو اپنی زندگی میں رکھ سکوں۔
میں ایک کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور باقی بات علینا سے شادی کی رہ گئی، وہ میں خود بخود سنبھال لوں گا۔ اس کے اس بات کی وجہ سے ہی میں مطمئن ہوں۔ جو ہو رہا ہے وہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔ میرا بھتیجا بہت سمجھدار انسان ہے، یوں ہی تو نہیں وہ 4 کمپنیاں ایک ساتھ چلا رہا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو وہ پورا گھر اور سارا آفس تنہا اپنے بلبوتے پر چلا رہا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم بیگم کو اطمینان دلا کر وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ ارم بیگم ان کی بات سن کر چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو مسٹر ہینڈسم، ماہی شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بالوں کو سیٹ کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ تائی جان لاہور گئی ہیں اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر وہ مان گئی تو کیا؟ جو پہلے ہونا تھا تو اب ہو جائے گا، میرا مطلب شادی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، شاہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنی جان لے لوں؟ وہ سنجیدگی سے بیڈ پر بازوؤں کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے پرفیوم چھڑکتے ہاتھ ایک دم اس کی بات سن کر رک گئے۔ جبڑے تان کر وہ سنجیدگی سے بولا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، سمجھ آئی ہے؟ اس بار میں سچ میں نہیں آؤں گا۔ تم نے اگر خود کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچائی نا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کی بے مروتی ہی انسان کو مار ڈالتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بات کو ہوا میں اڑاتی اس سے متوجہ ہوئی۔ کارخانے جا رہا ہوں، کچھ کام ہے؟ اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ کیوں، کچھ کام ہے؟ وہ گھڑی باندھتا ہوا اس تک آیا۔ نہیں، میں پاگل ہوں اس لیے۔ وہ آنکھیں چڑھاتی اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں اس بات کا تو علم ہے مجھے۔ وہ بھی حاضر جواب تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ غلطی سرزد ہوئی ہے، جس وجہ سے ایسا کھڑوس انسان مجھے ملا ہے۔ وہ پیر پٹکتی باہر جاتی ہوئی بولی، مجھے بھی کچھ ایسا لگتا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر جھکا اس جاتے ہوئے وجود کو جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ انتہا کے برے انسان ہیں۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ غصے سے پیر زمین پر مارتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسے لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔